السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ پیدا کر دے گا۔ اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ آج میری گفتگو کا ٹاپک ہے ایک بدعقیدہ کا سوال اور اس کا جواب۔ تو دیکھیے، ایک بدعقیدہ کا سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں بریلوی علماء اہل سنت والجماعت اس مسئلے کے بارے میں کہ بدعقیدہ کہتا ہے کہ جشن ولادت نہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منایا، نہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے منایا، نہ خلفائے راشدین نے منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کل بدعت ضلالۃ، کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے جس کا نتیجہ ہے جہنم۔ یہ بدعقیدہ کا سوال ہے۔ تو علماء اہل سنت والجماعت بریلوی کی جانب سے یہ جواب ہے۔ الجواب بعون الملک الوہاب، کسی چیز کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کیا کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے اللہ پاک اور اس کے رسول محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ ناجائز ہے، اور اگر منع نہیں فرمایا ہے تو وہ جائز ہے۔ اور فقہ کا قاعدہ بھی ہے، تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہوں اور جائز ہوں، یعنی تمام چیزیں حلال اور مباح ہیں۔ ہاں، اگر شریعت نے منع کر دیا ہے تو وہ ناجائز ہے، یعنی کسی چیز کی حرمت شریعت کی ممانعت سے ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ اور یہ قاعدہ قرآن و حدیث اور احادیث صحیحہ اور اقوال فقہاء کرام سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن عظیم و فرقان حمید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی چیز کے بارے میں مت پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم پوچھو اس کے بارے میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، اور اللہ معاف فرما چکا ہے، اللہ حلم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی شریعت نے اگر ممانعت نہ کی ہو تو وہ مباح ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا، اور جس سے سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔ جشن ولادت کا منانا یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس کی ممانعت نہ قرآن میں آئی ہے، نہ احادیث سے صحیحہ میں آئی ہے، نہ اقوال فقہاء کرام میں ممانعت آئی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جشن ولادت کا منانا بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ علماء کرام اس کو صدیوں سے منا رہے ہیں۔ رہی بات یہ کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، تو اس حدیث میں ہر بدعت سے بدعت سیئہ مراد ہے، بدعت حسنہ نہیں، کیونکہ بدعت حسنہ یہ ہے کہ جو سنت کے خلاف نہ ہو، جو سنت کے مطابق منائی جاتی ہو۔ تو یہ جشن ولادت جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اس کو علماء اہل سنت والجماعت اور بریلوی عوام جو ہے جشن ولادت کو علماء حق جو ہے سنت کے مطابق مناتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔